فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا. فرماتی ہیں کہ جب واقعہ ہوا، معراج کا واقعہ ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے، جب لوگوں سے بیان کی تو لوگوں میں آپس میں چیمہ گویاں شروع ہو گئی، کھس پھس کرنے لگے، لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے. ایسا بھی ہو سکتا؟ ارے اتنا بولے تھے، مان لیے تھے، اب اور اوور کر دے رہی. کافر لوگ تو مذاق اڑانا شروع کر دیے. جی روایتوں میں آتا، بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ، امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب میں نقل کرتے کہ کافروں سے تو مذاق اڑاتے تھے، کافر تھالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. بولے یہ کیسی بات سنا رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ کے اندر جا کر آ گئے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کو جا کر آ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مذاق اڑاتے تھے. اور یہ بات لے کر وہ کمزور ایمان والے، یا یوں کہیے کہ جو اصل سے ایمان لائے نہیں تھے، وہ آپس میں پریشان ہونے لگے، ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ یہ کسی بات کر دی یار. اب کیا جواب دیں گے؟ بھئی ہم ایسے شخص پر ایمان رکھتے ہیں جو ایسی بڑی اٹھا کر بول دیا ہے کہ وہ ایک رات کے حصے میں جا کر آ گئے. اب کیسے کہیں؟ فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا. بہت سارے لوگ یہ مسئلے کو لے کر دوبارہ کافر ہو گئے. مسلمان ہوئے تھے کئی لوگ، یہ مسئلے کو لے کر کے حضور کہتے ہیں کہ لمحے بھر میں جا کر آ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ میں تو ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے ہیں. جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے. یہ کہہ کر وہ دوبارہ کافر ہو گئے. ایسے مشکل حالات اسلام پر آئے کہ لوگ کافر ہونے لگے. وَسَعُوا بِذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. روایتوں میں آتا ہے کہ پھر وہ مسئلے کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابھی وہ واقعات سنے ہی نہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی دھن میں ہے، اپنی جگہ پر ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب اسراء والمعراج ہوا تو دوسرے روز صبح کی بات ہے. یہ جب حضور سنا ہے تو کافر مذاق اڑائے، کمزور ایمان والے کافر ہو گئے اور پلٹ کر حضور کے پاس صدیق اکبر کے پاس گئے. فقالوا هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليله الى بيت المقدس. جاؤ اپنے صاحب کو سمجھاؤ. لوگ کہنے لگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جاؤ اپنے دوست کو سمجھاؤ، جاؤ کیا ہو گیا؟ ایسے باتیں کر رہے ہیں، ایک رات میں بیت المقدس کو جا کے آ گئے، کیسے عجیب بات کر رہے ہیں. جو لوگ کافر ہو گئے تھے انہوں نے کہا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے جا کر کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو کیسے بات کر رہے ہیں، محمد کیسے باتیں کرتے ہیں. ایک رات کے حصے میں جا کر آ گئے بیت المقدس، جاؤ ان کو سمجھاؤ. قالوا او تصدق انه ذهب الليله الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح. لوگ کہنے لگے ابو بکر اب آپ ہی بتاؤ نا، اب آپ ہی بتاؤ کیا اس بات کو بھی مان لیں گے کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں بیت المقدس کو جا کے آ گئے اور اتنا جلدی گئے اور اتنا جلدی آئے کہ صبح بھی نہیں ہوئی. اب ابو بکر سمجھ کی بات بتاؤ، دماغ سے بتاؤ، کیا آپ بھی یہ بات کو مان لیں گے؟ ایسا ہو سکتا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال نعم. کہنے لگے ہاں میں ان کی بات کو مانتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ اتنی کم وقت میں جانا آنا یہ بھی مان لیتے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن کان قال ذلك لقد صدق. اگر انہوں نے یہ کہا، بات آپ کی روایت پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں مانتا، لیکن اگر یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گیا بھی اور صبح ہونے سے پہلے بھی اگر آ گیا، اگر یہ حضور نے بیان کیا ہے تو انہوں نے سچ کہا، انہوں نے سچ کہا. انی لاصدقہ فیما هو ابعد من ذلک. ارے یہ کیا بات کرتے ہو، اس سے بڑی باتوں میں ان کو مانتا ہوں. اصدقہ فیما هو ابعد من ذلک. میں اس سے بڑی بات میں بھی ان کو مانتا ہوں. اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ. ارے تم کیا بات کرتے ہو، مسجد اقصیٰ کو جائے آئے، جی مسجد اقصیٰ کو جانا آنا یہ معاملے میں تم آگے پیچھے ہو رہے ہو. اگر بخدا، ابھی ان کو واقعہ معراج نہیں معلوم، وہ کہہ رہے ہیں اگر بخدا اگر محمد کہے کہ ایک رات کے حصے میں ایک تھوڑے سے وقت میں وہ آسمان پر جا کر آئے ہیں تب بھی میں ان کو مان لوں گا، تب بھی میں ان کو مان لوں گا. تم کیا جھگڑے کر رہے ہو زمین کے معاملے میں؟ میں ان کو مانتا ہوں. آسمان کی بھی اگر وہ بات، ابھی واقعہ معراج ان کے سامنے نہیں ہے، صرف پبلک سے انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے بڑی بات بھی مان لیتا ہوں. سیدنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فَلِذَلِكَ سُمِّيَ بِالصِّدِّيقِ. جب انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی حضور کو ماننے کے مسئلے میں، اس کے بعد سے لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا صدیق، یہ ماننے والا. صدیق کا مطلب ہوتا ماننے والا.
جی حضور کے بات کو غیب سے ماننے والا، بغیر دیکھے بس حضور نے کہہ دیا تو مان لیا، ماننے والا۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا مرتبہ ہے، کتنا اونچا درجہ ہے، کتنے بڑے احسان ہیں ان کے ہمارے اوپر۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اعظم اجرا فی المصاحف ابو بکر الصدیق، یہ جو کچھ ہم قرآن چھاپتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پھیلاتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآنوں کے معاملے کے اندر، قرآن کے معاملے کے اندر سب سے زیادہ ثواب صدیق اکبر کو ہی ملے گا۔ ابھی تو ہم پچھلے جمعہ اور پیوستہ جمعہ 2 جمعوں سے ہم گفتگو کر رہے تھے ایصال ثواب کے مسئلے پر، اور ایک روایت میں آپ کو سنایا تھا بخاری اور مسلم کی، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ دون ان ينقص من اجورہم شیء، کہ دین اسلام کے اندر جو کوئی ایک نیا اچھا کام کرے گا، ایک نئے اچھے عمل کو رائج کرے گا، تو وہ اچھا کام رائج کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، اور اس کے بعد آنے والے جتنے اچھے لوگ اس اچھے کام پر عمل کرتے رہیں گے، جتنے مسلمان اس اچھے کام پر عمل کرتے رہیں گے، ان تمام کا ثواب بھی اس آدمی کو برابر ملے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن پہلے والا جس نے شروع کیا تھا ان تمام عمل کرنے والوں کے ثواب کے مطابق اس کو ثواب برابر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے گناہ کا معاملہ بھی ہے، وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً کا بھی معاملہ آتا ہے۔ خیر ہمارا تو اچھائی والے معاملے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان اعظم اجرا فی المصاحف ابو بکر، مصحف کہتے ہیں 30 پاروں کو ایک جگہ کیا ہوا قرآن جو ہوتا ہے نا، اس کو مصحف کہتے ہیں۔ قرآن تو قرآن ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، پورا قرآن جو ایک جگہ جمع کر کے ایک بک بنا دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مصحف۔ ان اعظم اجرا فی المصاحف، مصحف کے معاملے میں جو سب سے زیادہ ثواب پائیں گے ابو بکر الصدیق، صدیق اکبر ہے وہ۔ فرماتے ہیں کان اول من جمع القرآن بین اللوحتین، 2 اٹوں کے درمیان پوری قرآن کو جمع کرنے کا پہلا کام ابو بکر صدیق نے کیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند ہونے لگے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، وصال ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت سارے لوگ دوبارہ کافر ہو گئے جو سرے سے اصل میں مسلمان تھے نہیں۔ بھئی دیکھے مدینہ منورہ پر مسلمانوں کا کنٹرول، مکہ مکرمہ جو اس علاقے کا سب سے بڑا شہر تھا اور سب سے بڑی بزنس سٹی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اس پر بھی مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، بڑے شہروں پر کنٹرول ہو گیا، اور اس وجہ سے بڑی تجارت پر کنٹرول ہو گیا، فوجی اعتبار سے مسلمان سب سے طاقتور ہو گئے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دراصل دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیکھیے بھائی دولت بھی ادھر ہو گئی، طاقت بھی ادھر ہو گئی، پوری دنیا ادھر جا رہی، چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ ایسا بہت سارے لوگ ایسے بھی مسلمان ہوئے تھے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پردہ فرمائے، آپ کی وفات ہوئی، بہت سارے لوگ دوبارہ اسلام سے پلٹ گئے۔ بہت سارے لوگ بولے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ صرف حضور کے زمانے میں فرض تھی، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کو روک دیا۔ بعض لوگ دوسری طریقے سے اٹھ گئے جن کی زبان بہت چلتی تھی، جن کے دماغ بہت تیز تھے، ایسے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے وہ رسول، وہ جو نبی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے جو دین لایا وہ سچ تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا، اب اللہ نے مجھے بھیجا ان کی جگہ۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، تو متنبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اٹھ گئے، زکوٰۃ کو منع کرنے والے اٹھ گئے، اور بہت سارے لوگ اسلام کا انکار کر بیٹھے۔ ویسے موقع پر بڑا جہاد کا مسئلہ آیا، ابھی صحابہ کرام آقا کے وصال کے غم سے ابھرے نہیں تھے، ابھی غم سے باہر نہیں نکلے تھے، اتنے بڑے پریشانیاں ٹوٹی۔ جب پریشانیاں سارے